اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائیں گی اپنے آپ ہی اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کرے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہے، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اچھے الفاظ استعمال کریں گے۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں، جو گزر گیا اسے بھول جائیے، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیجئے، جس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، یقین مانیے آپ پرسکون ہو جائیں گے، پرسکون آپ کی زندگی گزر جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو معاف کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر اور سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اس طرح لیموں کی ایک بوند بھی ہزاروں لیٹر دودھ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے برباد کر دیتی ہے۔ ہم صرف پیسوں میں دیوالیہ ہونے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ تمیز میں بھی، کردار میں بھی، حلال میں بھی، انصاف میں بھی، اخلاق میں بھی، برداشت میں بھی، انسانیت اور حیا غیرت میں بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ آپ کو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، پیارا سا کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ دینا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے انسانوں کی۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر چاندنی ہے، میری منزل میری روشنی ہے، دامن میں کانٹے چمن کے ہیں، میری پھولوں سے دوستی ہے، میں رشتوں میں گری ہوں، مجھے چاہتوں کی خوشی ہے، میں غموں سے مایوس ہوں، میرا درد میری زندگی ہے، میری ذات جذبوں سے لبریز ہے، میرے زخموں پہ ایک تازگی ہے، میری آہ میرا امتحان ہے، میرا صبر میری بندگی ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ اور اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ فقیر کی بات۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہوتی ہے۔ فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔
نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی ہے، غلطی سے سبق ہے، سبق سے تجربہ ہے، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہیے، اللہ ہمیں خود بخود سیڑھی پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، دوسرے وکیل کی فیس بھی نہیں بھرنی پڑتی ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا ایک نام ہے۔ دعا ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوں گی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ بے شک جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ آپ سب کو کمنٹ میں ضرور ہاں یا نہ لکھ کر جانا ہے پلیز میرے سننے والے بھائی اور بہنوں۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر اور تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہے۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائن یاد رکھنا، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ ایک لاجواب ہے۔ خطرناک منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق خطرناک ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد، اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ یاد کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ اے عزت دینے والے، ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو تو چھپا لیتے ہیں اور جب برائی دیکھے تو اس کو پھیلا دیتے۔ مخلص ہو کے دیکھیے، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر ماریں گے لوگ، جبکہ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں بھی کیوں نہ دیا جائے۔ خوبصورت جملہ، ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ رویے لوگوں سے نہیں تھکتے، آپ تو رویوں سے بھی تھکتے ہیں، اور جب رویے تھکاتے ہیں تو پھر آپ انسانوں سمیت ہر شے سے تھک جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی۔ قیمت اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے، تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے ہیں۔ سائز، جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیے وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ دھوکہ، کبھی بھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سبق کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور جو لوگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ آج کی بات ہے، زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ میرے الفاظ، ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اوصاف، انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پہ بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لے کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ گہرا تھا۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کا لائق نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ آپ کو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، پیارا سا کمنٹ کر دینا ہے پلیز۔ شریعت علم ہے، طریقت عمل ہے، حقیقت خلوص ہے، معرفت دیدار حق ہے۔
رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائے تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ کی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام ہی رہو گے۔ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کیجیے۔ ایک اہم نصیحت، کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائیں گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ محبت ایسا منفرد کھیل ہے، غالب جو سیکھ جاتا ہے وہی ہار جاتا ہے۔ وہ جو بچھڑا تو میں نے جانا، محسن لوگ مر کے بھی جیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دریا میں چھلانگ لگاتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ کے لیے کڑا امتحان تھا۔ 5 نمازوں کے فوائد: فجر خوبصورتی کو بڑھاتی ہے، ظہر آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، عصر صحت کو بہتر بناتی ہے، مغرب ڈپریشن کو دور کرتی ہے، عشاء پرسکون نیند عطا کرتی ہے۔ اللہ کی محبت، جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی، دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میرا کچھ غلط لگا ہوگا تو کمنٹ میں ضرور لکھنا، اور ہمیں آپ سب کی سخت ضرورت اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔